السلام علیکم۔ آج میں تھوڑا سا ذکر ایک صاحب جو ہندوستان میں گزرے ہیں مسلمان کے، آصف، ایک بہت بڑے پروڈیوسر تھے، ان کے بارے میں جو میری معلومات ہے وہ میں فار دی گڈ ایکسپیرئنس آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 1962 کی بات ہے کہ جب میں ایک دفعہ اپنے آبائی ملک، اپنے آبائی شہر کلکتے گیا تھا، جہاں میرے باپ، میرے دادا، میرے بڑے رہتے تھے اور میں انہی کا بیٹا ہوں، پوتا ہوں۔ وہاں پہ مجھے 1962 میں ایک فلم دیکھنے کا موقع ملا جس کا نام تھا مغل اعظم۔ یہ مغل اعظم انڈین فلم انڈسٹری کی بہت بڑی فلم اب تک ہے، اور چونکہ یہ ہسٹری کا ایک حصہ ہے تو جو لوگ ہسٹری کو پسند کرتے ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میرا ایکسپیرئنس یہ ہوا کہ مجھے جو آصف صاحب ہیں وہ جب بھی فلم بناتے تھے، مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کتنی فلمیں بنائی، لیکن اس فلم میں سب سے پہلے یہ شعر آتا تھا، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ ایک کہنے کو تو ایک شعر ہے، لیکن آپ پوری زندگی اس کے اوپر سوچتے رہیں گے تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ وہ یہ کہ ہر آدمی پوری کوشش کرتا ہے ہر چیز اچھی کرنے کی، لیکن نہیں ہوتی۔ یہ اسی ریلیونٹ بات حضرت علی کے قول ہے کہ میں نے ایک ہی تیر سے 3 دفعہ نشانہ مارا، 2 دفعہ نہیں لگا، 1 دفعہ لگا، تو میں نے اس بات سے یہ اخذ کر دیا کہ جب 2 دفعہ لگ رہا تھا تو میں ہی تھا، یہی تیر تھا، وہی نشانے پہ لگنا تھا، لیکن تیسری دفعہ کیوں نہیں لگا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے احساس ہوا کہ یہ کوئی میری ہیلپ کر رہا تھا، اور تیسری دفعہ جو نشانہ نہیں لگا وہ اس کی ہیلپ نہیں تھی۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ بات طے کر لیں، ہماری پلاننگ بہت اچھی ہے، ہمارا فوکس بہت اچھا ہے، ہمارا ٹارگیٹ بہت اچھا ہے، لیکن ہم سب کچھ نہیں ہیں۔ ایک عام مثال ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، وہ تو ہوگا ہی نہیں جو میں چاہوں گا۔ یہ تو اللہ آپ کی دعاؤں کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کی باتوں کو، آپ کی نیکیوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے ٹارگیٹ کو اچیو کر دیتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو اپنی زندگی کا حال بتاؤں، میں نے بہت مرسی آف ویوز پہ چلا ہوں، بہت اوپر بہت نیچے گیا ہوں، لیکن ایک بات میں نے کنکلوڈ کی ہے کہ جتنی بھی میری کامیابیاں ملی ہیں نا بھائی، وہ صرف اللہ کی رضا سے ملی ہے۔ میں نے دھکے کھائے لیکن مجھے کچھ نہیں ملا، اللہ نے مجھے خود بخود ایسے ارینجمنٹ کر دیے کہ مجھے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک بہت سخت اونچی کالی پہاڑی کے دامن میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسی اوپر سے گرتی ہے اور میں اس پہ چڑھتا ہوں اور میں پہاڑی پہ پہنچ جاتا ہوں۔ یہ بالکل اسی طرح کا میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم سرکس میں جاتے تھے تو اوپر ایک رسی بندھی تھی اور اوپر سے ایک سیڑھی، رسی والی سیڑھی گرتی تھی، اور ایک خاتون جو بہت مختصر سے مختصر کپڑے پہنی ہوتی تھی وہ اس سیڑھی پہ چڑھتی تھی تو اپنی منزل پہ پہنچ جاتی تھی۔ تو یہ میں نے ذرا چٹخارا اس طرح لگایا تاکہ آپ کا بھی انٹرسٹ رہے، کیونکہ خاتون کی بات سن کے آدمی کی طبیعت میں ذرا فرق آ جاتی ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اس بات کے لیے انسان کی عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ میں آفٹر 70 بھی کبھی کبھی گردن موڑ کے دیکھ ہی لیتا ہوں، کبھی کبھی میں فاؤل کر ہی لیتا ہوں، یہ بٹ نیچرل بات ہے، اس میں کوئی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرنا چاہیے ڈیلیبریٹلی، لیکن اگر ہو گیا تو بھائی میں مرد ہوں۔ آج میں کریچ پہ نہیں ہوں، کبھی تو میں بیٹنگ کرتا تھا، کبھی تو میں رننگ مشین تھا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے بھی یہی التماس کروں گا کہ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے خیر خواہ ہوں اور لوگ ہمارے لیے خیر خواہ ہوں۔ یہ دس از ایز گڈ ایز نماز، زکوٰۃ، حج۔ اللہ تعالیٰ
یہ دیکھیں کہ حسن اخلاق کو اللہ تعالیٰ اتنی امپورٹنس دیتا ہے کہ وہ میں نے کسی اور انٹرویو میں بھی یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ ساری رات جاگنا اور سارے سال روزے رکھنے سے بہتر ہے کہ انسان خوش اخلاقی سے اپنی زندگی گزارے. اچھا خوش اخلاقی جو ہے نا بڑی سمپل بات ہے. دا اونلی وے what I understand is to behave with the people in a good way. وہ غصہ کرے آپ نہ کریں. اور ہائٹ اس کی یہ ہے کہ آپ صحیح ہوں اور وہ غلط ہو لیکن آپ اپنا ہائپر نہ ہو, اس کو سمجھانے کی کوشش کریں آرام سے. اللہ میاں نے کہیں نہیں کہا کہ ڈنڈا مار کے سمجھاؤ. اللہ کے نبی کو بھی نہیں بولا کہ جبر کر کے اس کو مسلمان بناؤ. اور اللہ کے نبی نے جتنی بھی حسن اخلاق کی آپ باتیں سنیں گے ان کی ایکٹ سے, ان کی ورکنگ سے سامنے والا اس طرح امپریس ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا اور اس کی جنریشن مسلمان ہو گئی. تو میں ایسی باتیں چن کے آپ کو سناؤں گا. آپ کے پاس ہو تو آپ مجھے سنائیے گا کہ کون کون سی چیزوں سے اللہ کے نبی نے آنے والے کو یو ٹرن دیا اور وہ آیا تھا لڑنے کے لیے اور ہو گیا وہ کمپرومائزنگ پوزیشن میں. میرے خیال یہی ہے کہ ہم اگر اپنے آپ کو اپنے اندر اسٹفنس ختم کر دیں, اپنے آپ کو کم سے کم لیول پہ لے آئیں. اور میں اپنے استاد کی بات یاد رکھتا ہوں, انہوں نے مجھے پہلا سبق یہ دیا تھا, کمال ہمیشہ یاد رکھنا کہ مجھے کچھ نہیں آتا. جب تک آپ اس محبت کے رویے سے بات کریں گے اس وقت ہی آپ کو اچھا لگے گا. خدا حافظ, بہت شکریہ.